تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ 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 اللہ. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے. عید دیوانوں کی تو پارا ربی نور ہے. اللہ 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 اللہ. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. اس طرف جو نور ہے اس طرف جو نور ہے. اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. ذرا ذرا سب جہاں کا نور سے معمور ہے. اللہ 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 اللہ. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. چار جانب دھوم ہے چار جانب دھوم ہے. دیکھو چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی. جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی. جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد النبی. اللہ 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 اللہ. سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو. سن لے شیطان 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 تو دبا سکتا نہیں عطار کو. جو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. تو جہاں میں ان پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. ہاں دو جہاں میں اس پہ میٹھے دو جہاں میں اس پہ میٹھے دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے. سن لے اے شیطان دبا سکتا نہیں
اتار کو کہ دو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 1433 سنہ ہجری کے ربیع النور کی 5ویں شب ہے۔ ہر طرف جشن ولادت کی دھومیں ہیں۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جشن ولادت کے سلسلے میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو حسب حال یعنی جیسی آپ کی کیفیت ہے اس کے مطابق نیت کرنا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ موبائل فون اول تاخیر بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن یا سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دری سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاوی مجلس شعبہ تعلیم والوں کا میسج آیا کہ الحمدللہ تقریباً 62 تعلیمی اداروں میں الحمدللہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اور نماز کے احکام نامی کتاب الحمدللہ رب العالمین نصاب کا حصہ ہو چکی ہے۔ الحمدللہ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین 26 مقامات پر ڈاکٹرز اسلامی بھائی اجتماعی طور پر الحمدللہ اور 22 مقامات پر وکٹری ڈاکٹرز جو کہ معالج حیوانات ہیں الحمدللہ وہ بھی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے یہاں یار یہ بہت یار آزمائش ہے، یعنی کہ میں باہر دیکھا میں نے کہ کوئی گاڑی غلط پارک کر دی نا تو پولیس والا سلام کرے گا، ڈانٹے گا بھی نہیں، السلام علیکم، پھر وہ پرچی بنا کر وہ گاڑی پہ رکھ دے گا، السلام علیکم، چلا گیا، سلام نہیں کیا تو چلا گیا، وہ چلا جائے گا۔ وہ اس پہ لکھا ہو 200 درہم 600 درہم جیسے غلطی کی نا اس طرح کی وہاں کی کرنسی یہ لکھ دیتے ہیں، اور پھر یہ بھرے بغیر چھٹکا ہے، یعنی وہاں کوئی اپیل کرتا ہی نہیں ہے۔ گاڑی وہ اسپیڈ جو ہوتی ہے گاڑی کی کہ بھائی یہاں 50 سے بڑھانا نہیں ہے یا 80 سے بڑھانا نہیں ہے فی گھنٹہ، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اچھا تو اب کیمروں میں لوگ سمجھ گئے، کیمرہ آتا ہے تو اسپیڈ برابر کر لیتے ہیں، اور جیسے کیمرہ گیا تو پھر وہ 150 پہ ڈال دی، تو وہاں کی پولیس بھی چالاک ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ کیمرے تو ہیں وہاں لگے ہوئے، ساتھ میں ان کے موبائل کیمرے بھی ہیں، کبھی یہاں گاڑی کھڑی کر دی، کبھی وہاں جھاڑیوں کے پیچھے گاڑی کھڑی کر دی، وہ ہائی وے ہوتی ہے نا روڈ، اور وہ پتہ بھی نہیں ہوتا، اچانک وہ کیمرہ چل جاتا ہے۔
اور یہ 600 درہم یا جو بھی یہ رقم سے فائن ہو جاتا ہے. اس طرح کرتے ہیں. یعنی کہ شہری چالاک بنتے تو قانونی بھی چالاک بنتے ہیں. کبھی کسی کو رشوت دیتے نہیں دیکھا. ایک اسلامی بھائی نے میرے بتایا کہ ایک بار وہ کسی کو وہ زیبرا کراسنگ سے ہٹ کر وہ راہداری تھا, وہ زیبرا کراسنگ پر نہیں بلکہ وہ باہر سے اس نے روڈ کراس کیا, اور پولیس نے دیکھ لیا اس کو, روک لیا, 50 درہم ہاتھوں ہاتھ اس پہ فائن کر دیا. تو یوں قوم مطلب سیدھی چلتی ہے. تو یہ لوگ شافعی ہیں غالباً, یا حنبلیوں کا قانون زیادہ تر ہے اسلامی اعتبار سے, جو اسلامی شق ہیں وہ, واللہ اعلم. لیکن یہ کہ وہ یوں کرتے ہیں تو وہاں کوئی چونکہ چاہ کرتا نہیں. کسی کی مجال ہے کہ جو گڑبڑ کر جائے, یا کوئی مطلب یوں پولیس والے جو ہے نا یہ لے کر ٹلے بن گئے. اب ان کو عزت سے کوئی نہیں بولتا, ان کو ٹلے بولتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں ان ٹریفک پولیس والوں کو. آپ نے بھی سنا ہوگا, تو مشہور ہے. اور وہاں کوئی ان کا نام بھی نہیں بگاڑتا, نہ ان کے خلاف بولتا ہے, میں نے نوٹ کیا ہے. تو یہ بولتے ہی نہیں نا کچھ, یہ جو قانون ہے وہ نافذ کر کے وہ چلے جاتے. تو چٹھی دے دی, چٹھی کے چاکر ہے سمجھو, چٹھی رکھ دی, کوئی منہ ماری نہیں, کوئی مغز ماری نہیں, کوئی اپیل نہیں کہ کم کر دو یا زیادہ کر دو, کچھ بھی نہیں. خلاص کوئی گاڑی کی ہمت نہیں کوئی روکے, نہیں روکتے ٹریفک پہ. رمضانوں میں افطار کے وقت رعایت دیتے ہیں کہ جہاں بھی گاڑی پارک کرنی ہے مسجد کے اطراف میں پارک کی, مسجد میں چلے جاؤ, مسجد فل, اور افطار کرو, نماز پڑھو مغرب کی. جب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ان کا لمٹ ہوتی ہے, پھر زیادہ دیر نہیں, فٹافٹ گاڑی لوگ لے کے وقت ہوتے کہ زیادہ دیر ہوگی تو ہو سکتا ہے چٹھی رکھ کے چلا جائے. تو قانون پر جہاں بھی عمل ہوگا, قانون چاہے درست ہو یا غلط قانون ہو, عمل ہوتا ہے تو وہاں پھر جو مزید جو جرائم ہے نا وہ ان کی روک تھام ہو جاتی ہے. دنیا کے بعض ملک ہیں جو غیر مسلم اکثریت کے ملک ہیں, وہاں جرائم نہیں ہوتے, چوریاں نہیں ہوتی, ڈکیتیاں نہیں ہوتی, یعنی کہ گھر کھلے رکھ کے لوگ سوتے ہیں, کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ ڈکیتی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز وجل, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. عز وجل. محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور, محبتوں کے چور چغل خور, چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. عز وجل. سردار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا فرشی کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا منتار کی آمد. مرحبا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کنیت، لقب اور عرفیت میں کیا فرق ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. کنیت، لقب اور عرفیت تینوں الگ الگ الفاظ ہیں تو سامنے ان کا تلفظ تو سامنے ہی کہ جدا جدا ہے. کنیت رکھی جاتی ہے جیسے بیٹے کے اس سے رکھی یا کسی بھی اچھی چیز کی نسبت سے اس کو رکھی. ابو سے کنیت ہوتی ہے تو جیسے میں ہوں ابو بلال، بلال کا باپ، میرے بیٹے کا نام بلال. بچے کی بھی کنیت رکھ سکتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو کسی بھی چیز سے اس کو کنیت رکھی جا سکتی ہے اچھی نسبت سے. تو والا بھی ہوتا ہے جیسے کہ کسی کو اگر ابو الاسلام کنیت یہ بھی رکھ سکتے ہیں کہ اسلام والا. اسلام اگر نام ہے بیٹے کا تو گنجائش ہے کنیت رکھنے کی. اب رہا لقب، تو لقب وہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ خود اپنے طور پر نہیں رکھتا بندہ، اس کے کارناموں کی وجہ سے قوم اس کو لقب دیتی ہے. جیسے کہ اعلی حضرت کو اعلی حضرت بھی لقب ہی ہے دیکھا جائے تو لوگ اعلی حضرت بولتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو اعلی حضرت کہنے سے رہے. اچھا، امام اہل سنت، رہبر شریعت، یہ سارے ان کے القاب ہیں اعلی حضرت کے جو یقیناً قوم نے دیے. مجدد دین و ملت، قوم اور دین کے مجدد. تو مجدد بھی اپنے بولنے سے نہیں ہوتا،
اس کو علماء جو ہے وہ مجدد بول سکتے ہیں. جب علماء کسی کو مجدد قرار دیں گے تو پھر اب پبلک بھلے بولے. خالی پبلک کے بولنے سے مجدد نہیں بنتا. اور بھی شرائط ہے, خالی علماء کے بولنا ایک شرط نہیں ہے, یہ بھی ایک شرط ہے, مطلب دیگر بھی شرائط ہیں. تو لقب بہرحال یہ لقب بھی نہیں ہے, یہ منصب ہے ایک مجدد ہونا, یہ ضمناً آ گیا. تو لقب وہ کہ جو کسی کو قوم کی طرف سے ملے یا علماء کی طرف سے ملے یا کسی ایک بزرگ کی طرف سے ملے, وہ لقب. جیسے امیر اہل سنت, اس کی مثال دینے کی حاجت نہیں تھی. اور اپنے منہ سے مثلا خادم اہل سنت, فقیر اہل سنت, خادم اہل سنت بھی دعویٰ ہے, یہ بھی واپس لیتا ہوں میں. فقیر اہل سنت یہ دعویٰ نہیں ہے, بلکہ میں ہوں اہل سنت میں سب سے زیادہ عمل کے اعتبار سے فقیر, یعنی غریب مسکین ہوں. تو یہ لقب جو ہوتا ہے یہ شخصیت کی حیثیت کے حساب سے ہوگا یا جس کے دل کے اندر جو آئے وہ اس کو لقب دے دیا جائے؟ انڈرسٹوڈ ہے, وہ اس کا اہل بھی ہو. یہ اچھی رہنمائی فرمائی. یہ جب قوم کسی کو لقب دے گی تو وہ اہل دیکھ کر ہی دے گی نا. وہ ویسے پبلک ہے تو بھروسہ تو نہیں ہے. بعض اوقات دے دیتے نا اس طرح لقب, چاہنے والے یا عوام دے دیتی ہے, تو کیا اس لقب کی وجہ سے اس کی شخصیت بن جائے گی یا شخصیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ لقب بنے گا؟ شخصیت کی وجہ سے لقب بنے گا. اس کی شخصیت ایسی ہوگی, اس میں وہ صلاحیتیں ہوں گی تو اس کو یہ لقب دیا جائے گا. صلاحیت نہ ہو, یہ حقیقت ہے, صلاحیت نہیں ہوتی لیکن اس کے وہ جو خوشامد خور ہوتے ہیں نا اطراف میں, وہ بھی وہ لقب بلکہ القاب کا پوٹلا اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں. پھر عوام تو بھیڑ چال ہوتی ہے نا, چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی, سب چل پڑتے ہیں. اچھا بابا, یہاں یہ بھی سوال آتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض برے القاب بھی پڑ جاتے ہیں اور لوگ مطلب اس برے القاب سے بھی یاد کرتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس میں یہ کہ اس کی صورت ہے, جیسے مسلمان کے لیے برے القاب کا تو قرآن نے منع فرمایا, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, برے نام سے نہ پکارو, ہے نا. برے لقب رکھنا منع ہے. جیسے کسی کا لمبو ڈال دیا, ٹھنگو ڈال دیا, لقب یہ ڈالتے ہیں لوگ, یہ فسق ہے, یہ دل آزاری بھی ہے اس کی مسلمان کی. اگرچہ وہ قد میں لمبا ہے لیکن اس کو لمبو نہیں بول سکتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کارنامہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ایسے القاب سے لوگ برے القاب سے یاد کرتے ہیں. جیسے شیطان کو لعین بولتے ہیں, مردود بولتے ہیں, یہ اس کے القاب آتے ہیں, اس کا اہل ہے, یہ برا ہے نا شیطان. یزید تو اس کو پلید بولتے ہیں, ابن زیاد کو بدنہاد بولتے ہیں. تو یہ اس کے اہل تھے یہ لوگ, تو اب یہ اس لیے بولتے ہیں ایسوں کو. ابو جہل, تو ابو جہل تو اس کا یہ کنیت ہے, مطلب کنیت بھی اس نے تھوڑی رکھی, یہ لقب ہی ہے. جس کو ہم لوگ ابو جہل بولتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ابو جہل تھوڑی بولتا تھا. ابو جہل مانے جہالت کا باپ یا پرلے درجے کا جاہل. تو بہت معزز, اپنی قوم میں بہت معزز سردار تھا یہ ابو جہل, قریش کا بہت عزت والا سردار مانا جاتا تھا. بدبخت اس کے کارنامے ایسے تھے کہ ہم اس کو ابو جہل بولتے ہیں, حالانکہ اس کا نام کوئی شاید ہی کسی کو پتا ہو. اب وہ پوچھا عرفیت. اب دیکھو یہ مسائل جو شرعی مسائل نہیں پوچھے انہوں نے, میں اپنی سوچ کے مطابق اس کا جواب دے رہا ہوں. لقب کا بھی اپنی سوچ کے مطابق ہی میں نے جواب دیا تھا. اور عرفیت یہ کہ شہرت ہو جاتی ہے کسی لقب سے, کسی نام سے, کسی پہچان سے, تو اس کو غالباً عرفیت بولتے ہیں. اب جیسے کہ اب اس میں مثال دوں کہ میرا نام الیاس اور میری عرفیت ہے باپا, مدنی ماحول میں بن گئی ہے نا. اور 100 سال کا بوڑھا بھی مجھے باپا بولتا ہے, حالانکہ باپا کے معنی والد, باپا کے معنی فادر, والد بولتے ہیں, تو صحیح ہے. اور کیا ڈبل ہے باپا, وہ بھی باپا سمجھ کر ہی بولتا ہوگا. نہیں تو پھر کوئی حکم لگے گا اور اس دارالفتہ کے سگا بیٹھے ہوئے مسئلہ ہو جائے گا. سگا باپ سمجھ کر بولے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. پاپا روحانی باپ سمجھ کے بولتا ہوگا. کیا یہ وضاحت کر دو نا. جزاک اللہ خیر. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا گجرا والا
والے بھی حاضر ہیں. الحمدللہ. تو یہ اپنے ماشاءاللہ حاجی دانیال بھی چند بار جلوہ نما ہوئے اس پر. یہ تو ہے قافلے والے، تو دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی گھوم کے آ گئے. تو حاجی دانیال اپنے کو 10 11 12 3 دن تو مدنی قافلوں کی دھوم مچانی ہے، اور دیہات اور جو بھی اطراف کے اس گاؤں گوٹھے ان سب میں جشن ولادت کا ایسا ڈنکا بجانا کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، سر پھٹ جائے اس کا. ایسے مرحبا کے نعرے ہر جگہ جا کے لگانے انشاءاللہ. تو یہ جتنے بیٹھے ہیں وہ تو کم پڑیں گے اپنے کو، یہ کتنوں کو تیار کر کے قافلے بنائیں گے. 10 11 12 13 ربیع النور کے آج پہنچ چکے ہیں صبح. ماشاءاللہ. کل انشاءاللہ ان کی روانگی ہے انشاءاللہ. افریقہ کے لیے. 7 دسمبر انشاءاللہ مزید تیار ہے 26 ماہ کے لیے. اور انشاءاللہ باقی سارے سہمے بھی انشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. جہاں دنیا میں جس شہر میں پاکستان میں جس جگہ آپ فرمائیں انشاءاللہ ہم سب حاضر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو باپا جان رمضان شریف میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت ہو گئی. الحمدللہ یہاں گجران والا میں ہمارے کاشی بھائی نوری برکاتی کبینہ کے نگران بن گئے ہیں. میرے پاس آج کل محمدی کبینہ کشمیر کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ قریب آپ کی نظر کرم سے حاجی صاحب حاجی عمران صاحب نے حکم فرمایا انشاءاللہ بیرون ملک ہجرت کرنے کا. آپ کے حکم پر بابا لاہور سے مرکز رولیا سے گجران والا حاضر ہوئے ہیں. یہاں سے آج کل کشمیر کی ذمہ داری ہے. آگے حکم یہی ہے کہ انشاءاللہ بیرون ملک ہجرت کرنی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ 10 11 12 ربیع الاول کو تو انشاءاللہ ہم سب تو قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. ہر اس میں بھی اپنے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ایک قافلہ بنا کر بھی انشاءاللہ گاؤں گاؤں میں جشن ولادت کی دمیں بچا دیں گے انشاءاللہ تعالی. 10 ہر 11 12 ربیع علاقے النور میں یہ گجران والا نوری برکاتی کبینہ سے اسلامی بھائی انشاءاللہ 3 دن کے مدنی قافلوں میں انشاءاللہ سفر کر کے وہاں ربیع النور شریف کی محفل بھی کریں گے. اور انشاءاللہ ہر گاؤں ہر قصبے میں انشاءاللہ آپ کی نظر کرم سے مدنی جلوس نکال کر انشاءاللہ سرکار قیامت مرحبا کی دمیں بچا دیں گے انشاءاللہ. اچھا 2 اصطلاحیں ذہن نشین کر لیں. ربیع النور کی محفل نہیں بلکہ ہم اس کو اجتماع میلاد کہتے ہیں. دوسری مدنی جلوس نہیں، اس کو ہم جلوس میلاد کہتے ہیں. تو یہ اصطلاح سب رٹ لیں. تو ماشاءاللہ یہ کہ 3 دن کا یہ سنت و بھرا مدنی قافلہ سنتوں کی تربیت کا یہ آپ کا یہ سب کے سب انشاءاللہ امید تو دلائی آپ نے، اللہ کرے آپ کی لاج رہ جائے. تو یہ ذرا خود ہی ہاتھ اٹھا کر اگر تھوڑا اظہار کر دیں کہ ہم انشاءاللہ، جو نہیں جانا چاہتا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، گناہ گار ہوگا. جو واقعی سفر کی نیت ہے ارادہ ہے جس کا وہی ہاتھ اٹھائے. 10 11 12 ربیع النور کو مدنی قافلے میں سفر، جو سفر کرے گا وہی ہاتھ اٹھائے. ماشاءاللہ. اچھا اب کچھ ایسے کہ جنہوں نے سفر کی نیت نہ کی، کچھ ایسے ہاتھ نہیں اٹھائے، تو ان کو شاید بیچاروں کو وقت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وقت نہیں آپ کے پاس ان دنوں میں 3 دنوں میں، تو ایسا تو کم از کم کر دیجئے کہ مجھے مایوس اور خالی نہ لوٹائیے. پورے ربیع النور شریف کے مہینے میں اپنی سہولت سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کر لیجئے. تو جو باقی رہ گئے تھے وہ اگر ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم بھائی ربیع النور میں کسی وقت بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے، اب وہ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ. باپا اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی مدنی تربیت گاہ پر ایک قافلہ موجود ہے جو ابھی ہاتھوں ہاتھ ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. افریقہ مدنی قافلے میں اس میں ہجرت کرنے والے اسلامی بھائی بھی ہیں، 12 ماہ والے اسلامی بھائی بھی ہیں. ماشاءاللہ. ربیع النور انشاءاللہ وہاں باہر منائیں گے. یوگینڈا اور کینیا کے سفر پر جا رہے ہیں باپا، ان پر بھی نگاہ کرنا ماشاءاللہ. یہ جو کھڑے ہوئے سفر کر رہے ہیں باپا کھڑے ہو جائیں، جو ابھی ابھی ہاتھوں ہاتھ جا رہے ہیں باپا، یہ تھوڑی دیر میں ایئرپورٹ روانہ ہونے والے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں سے نواز دیں. ماشاءاللہ. یہ کھڑے ہوئے ماشاءاللہ 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 جل جلالہ. 26 ماہ کا مدنی قافلہ یوگینڈا افریقہ
سفر کر رہا ہے. باپا ان کو مدنی پھولوں سے بھی نواز گجرانوالا. یہ وہاں سے آئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. آج چینل پر بھی گجرانوالا والے موجود ہیں اور قافلہ بھی انہی کا جا رہا ہے. باپا واہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا سفر بخیر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے. السفر قطعۃ العذاب. سفر عذاب کا ٹکڑا ہے نا. سفر میں گھر جیسی آسائشیں نہیں ملتی، تکلیفیں آتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی، سہنے کی، جاگنے کی، سونے کی، طرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں. پھر ماحول وہاں کا الگ ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہوگا. پھر یہ کہ زبان سمجھنے سمجھانے کی بھی وہاں تکلیفیں ہوں گی آپ کو، کیونکہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اپنی زبان بولیں گے، انگریزی بولیں گے، اردو بولنے والے بھی ملیں گے تو وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بولیں گے، آپ کی طرح نہیں بول پائیں گے، آپ کے الفاظ شاید نہیں سمجھ پائیں گے. تو آپ یہ سب برداشت کرنا، صبر سے، ہمت سے ان سب میں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانا انشاءاللہ عز و جل. اور دیکھیں وہاں کے کلچر اور ہمارے یہاں کے کلچر میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جتنی بے پردگی وہاں آپ کو ملے گی وہ وہیں کی ہوگی، یہاں اتنی اب بھی نہیں ہے. جو غیر ملکوں میں اس طرح کے ملکوں میں نا اس میں فرق ہے. ہمارے ہاں پھر بھی الحمدللہ ہمارے یہاں شرم و حیا کافی ہے، وہاں تو بہت بری حالت ہے. تو اس میں آپ کی خدمت میں مدنی التجا پیش کرتا ہوں کہ آپ آنکھوں کے قفلے مدینہ کی بھرپور ترکیب فرمائیں. مشکل یہ ہے کہ یہاں سے اب میں بولوں اور آپ پریکٹس جس کی ہے وہ تو بچ پائے گا، اب بھی راتوں رات پریکٹس ہو نہیں جائے گی. ابھی ہوائی جہاز میں بھی جاؤ گے تو ایئر ہوسٹس آئے گی، پلیز ایکسکیوز می، تو آپ کے منہ سے نکل جائے گا وہ چہرہ دیکھتے ہوئے لبیک، تو پھر وہ گھبرا جائے گی کہ یہ مولانا کیا بولتا ہے، سمجھے. تو ان کو لبیک نہیں بولنا ہے، سمجھے. تو کیا بولنا ہے باپا؟ ان کو بولنا ہی کچھ نہیں ہے، سمجھے. اب ایسی صورت ہو کہ آدمی پھنس جائے تو الگ بات ہے. اسلامی بھائی کا چٹکلا ہوا ہے، وہ بیچارہ وہ نگاہ نیچی کر کے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ آئی ایئر ہوسٹس، اس نے کچھ بولا ہوگا، پتہ نہیں کیا تھا، تو اس نے نگاہ اونچی ہی نہیں کی تو اس نے ایک دم اپنا چہرہ نیچے کر کے یوں کر کے اس کے چہرے اوکے کر کے بولا گیا. اب یہاں یہ بیچارہ معذور ہے کہ یہ آنند فانند جب ایسا فائر ہو جائے تو اس میں کیا کرے آدمی یار، اپنی نگاہیں کیسے بچائے گا. وہ جو ہونا تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا. تو اس میں آپ مجبور ہیں. پھر بھی ایسے موقع پر بھی ہو سکے اگر آپ الرٹ ہو تو آنکھیں بند کر لیں، دیکھیں مت اس کو، یہ دیکھنے والی شے نہیں ہے. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے. ایئر ہوسٹسوں کا نظارہ کچھ نہیں، بیکار ہے، گناہ میں ڈالنے والا ہے. تو اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت کی آپ ترکیب فرمائیے. اور یہ آئے تو اس سے بس کترائیے. یہ بولے گی کچھ نہ کچھ دینے آئے گی تو وہ ہاتھ بڑھا کے لے لیا، مگر نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ. نگاہیں بالکل آپ کی نیچے ہوں اور یوں لے لیا اس، مگر ہاتھ ٹچ بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ وہ کہ فساد نہ کر بیٹھے. تو یہ حکمت عملی سے اور جو گناہوں سے بچتے بچتے ان کو فرمائش نہ کرے کہ یہ لا دو وہ لا دو. لوگ خواہ اس کو پانی مانگتے ہیں، پلیز گیو می واٹر، وہ شاید جملے رٹ لیتے کیا ایسے موقع پر ہو تو یہ کرتے رہتے ایسے دھندے. تو یہ نہیں، یہ منہ لگانے والی چیز نہیں ہے. روسٹس جو ہے نا بہت گندی ہوتی ہے. ہاں گندی ہوتی ہے، بھلے سنتی ہو، کیونکہ جو بے پردہ ہے وہ ستھری ہو نہیں سکتی نا بالکل، کیونکہ ایئر ہوسٹس کے لیے بے پردہ رہنا شرط ہے. برقعے میں ایئر ہوسٹس کہیں دنیا میں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری معلومات میں کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں. سب جگہ بے پردہ ایئر ہوسٹس. جب ہمارے یہاں نہیں ہے تو اور کہاں ہو. ایئر ہوسٹس برقعے میں نہیں جا سکتی، اس کو بے پردہ بالکل سجاوٹ کے ساتھ، اور اس کے لیے جوان ہونا بھی شاید شرط ہے. جوان ہوتی ہے اور غالباً سنا کنواریاں ہوتی ہیں کہ یہ جب، ورنہ تو یہ پھر چھٹیاں کرے گی، کنواری نہیں ہوگی تو مسئلے کرے گی. تو اس لیے وہ پتہ نہیں انجوائے کے لیے رکھتے ہیں یا یہ مردوں کے مقابلے سستی پڑتی ہیں اس لیے رکھتے ہیں. یہ زیادہ تعداد ان کی ہوتی ہے ہوائی جہازوں میں. ایئر ہوسٹ مرد کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں دوست ہوتے ہیں، بالکل دوستوں کی طرح فری شپ میں ہنستے ہیں، بولتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں جس سے پتہ ہی نہیں ہے.
इस तरह ये वहाँ तमाशे इनके बनते हैं, फिर पता नहीं क्या होता होगा। तो इसलिए एयर होस्टेस को अच्छी औरत मैं कहने के लिए तैयार नहीं हूं, इन मानों कर कि कोई बाहया औरत एयर होस्टेस, करोड़ रुपया अगर दिहाड़ी क्या फी घंटा करोड़ रुपया मिले ना, बाहया औरत एयर होस्टेस बनने का सोच नहीं सकती कि इसमें अपना मतलब आखिरत बेचकर इस पैसों को क्या करना है यार, आखिरत तो दाव पे लगती है ना इसमें। अल्लाह ताला इनको भी सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और इस्लामी एयरलाइनों को तौफीक दे कि कोई इस्लामी तरीके इख्तियार करें। तो आप ये कि मेहरबानी करके आंखों का कुफले मदीना का मेरा तोहफा लेते जाएं, मदनी फूल और आंखों का कुफले मदीना वहाँ यकीन माने बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ के कल्चर में खुदा न खास्ता आप ढल जाएंगे कि वहाँ कदम कदम पर बेपर्दा औरतें मिलेंगी तो फिर ये कि दिल सख्त हो जाता है, फिर आदमी फ्रीली उनको देखता है करता है, कुछ पता ही नहीं है, ऐसे हो जाएंगे आप, खतरा है। और भी बहुत गुनाह वहाँ पाए जाते हैं, लेकिन कोई हुस्सास मुबल्लिग जाए ना तो वहाँ की वो कमजोरियां पकड़ता है। वहाँ की कमजोर मुबल्लिग जब जाते हैं ना बेचारे, तो वहाँ की कुछ ना कुछ खराबियां लेकर ही वतन आते होंगे, तो वो सारे एक तरफ, ये अकेला बेचारा एक तरफ कितना मुकाबला करेगा, तो फिर उनके रंग में रंग जाता है। तो आप देखो बिगड़ने नहीं जा रहे, बिगड़ों को संवारने जा रहे हैं। बिगड़ के मत आना, मेहरबानी करके संवार के आना और संवार के आना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। बापा आज हमारे मुख्तलिफ जो शोबाजात शामिल हैं तो उनमें डॉक्टर्स भी मौजूद हैं और अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भी हमारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। ज़ाहिर जहाँ ये एयर होस्टेस का जो तस्करा हो रहा है, बेपर्दगी का जो मामला है, तो हॉस्पिटल्स भी इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आजमाइश है। तो इस हवाले से भी अगर कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाएं। डॉक्टर तो बचना इसका वक्त यानी कि दुश्वार है। जब तालीम हासिल करता उस वक्त भी आमतौर पे मैंने तो को एजुकेशन का ही सुना है कि लड़की लड़के साथ पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं, मुर्दे चीर फाड़ करते हैं, मुर्दों के आज़ा एक दूसरे पर उछालते हैं, गंदे आज़ा लड़कियों पे डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं ये लोग करने वाले। दिल भी इनका बेचारों का हो सकता है सख्त हो जाता होगा ये सारे मुर्दों की चीर फाड़ देखकर, समझ नहीं आती कि क्या होगा। फिर जब ये अपने वो हाउस जॉब करते हैं उसमें फुल औरतों के साथ इनका निज़ाम होता है, नर्सें भी, यानी कि उस वक्त तक इनको डिग्री इनके हाथ में नहीं देते जब तक 2 साल मेरा ख्याल है इनको हाउस जॉब करवाते हैं, यानी प्रैक्टिकल करवाते हैं इनको कि मरीजों का या देखभाल करते हैं और सीखते हैं इस पर। फिर जाकर इनको जब सनद मिलती है तब भी औरतें मर्द सब इनके पास जाते हैं, मरीज आए। और ये ठीक है, वो औरत को अगर कोई औरत नहीं मिलती इलाज करने वाली मुसलमान औरत, और अगर वो मजबूरन अपने इलाज के लिए मर्द के पास जाती है तो उस औरत का तो जायज हो जाएगा जाना। लेकिन अगर डॉक्टर ये समझता है कि मैं इसको चेकअप करूंगा, इसको हाथ लगाने की भी, इस मरज की जगह पर हाथ लगाने की इजाजत है, मरज की जगह पर जरूरतन वो भी डॉक्टर को। लेकिन अब डॉक्टर को मरज की जगह पर हाथ लगाने की वजह से शहवत होती है तो इसको हाथ लगाना हराम हो जाएगा डॉक्टर को। औरत गुनाहगार नहीं है, डॉक्टर गुनाहगार है। अब ये डॉक्टर सोच ले कि मुझे मेरी कैफियत क्या होती है जब कोई जवान औरत आती है और बोलती है बुखार है, तो ये स्टेथोस्कोप लेकर कानों में घोंपता है अपने और फिर उसके माज़अल्लाह ऊपर ये देखता है इस तरह। अब ये इसको क्या गुजरती है ये खुद डॉक्टर गौर कर ले। इसी तरह उसकी पीठ बजाता है या जो भी तरकीब करता है, अव्वल तो इसकी हाजत है या नहीं, डॉक्टर को पहले ये देख ले, क्योंकि कई डॉक्टर ऐसे जो हाजत नहीं होती होगी, नफ्सियाती असर डालने के लिए या अपना लुत्फ उठाने के लिए भी करते होंगे, उसको छूते होंगे, हाथ के नब्ज देखते होंगे, जैसे बड़े नब्बाज आ गए तो वो नब्बाज भी बनते होंगे और वो माज़अल्लाह गुनाहगार होते होंगे। औरत को पता नहीं है कि ये क्यों नब्ज देख रहा है, इसकी बचत की सूरत हो सकती है कि बुखार देख रहा होगा या मेरी गिनती कर रहा होगा कि खून की वो कितने बार वो धक धक की आवाज आती है गुजरने की, स्लो है या फास्ट है या नॉर्मल है, ये देखता होगा। तो नब्बाज सारे होते भी नहीं है, नब्बाज कम होते हैं। नब्बाजी जो है ना ये भी एक फन है, ये जो माहिर हकीम होते हैं ना इनके पास होती है, बहुत माहिर हकीम होते हैं, जिसके बारे में यहां तक कि एक चुटकुला भी लोगों ने बनाया है। ये एक हकीम जो था बहुत माहिर नब्बाज था और नब्ज देखकर बता देता था कि इसको क्या क्या बीमारी है,
یہ آسان تھوڑی ہے، MBBS پہ تھوڑی اتنا ماہر ہو جائے گا کہ یہ نبض دیکھ کر سب کچھ بتا دے. تو وہ حکیم کو یعنی کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ بھئی ایک پردہ نشین مریض کو دکھانا ہے، وہ اتنا ماہر تھا، کہتے ہیں کہ وہ اگر اس کے ہاتھ میں رسی باندھ کر مریض کے اگر اس حکیم پکڑے رسی تو اس کو اس کی نبض کی دھڑکن سے اس کو مرض کا اندازہ ہو جاتا تھا، بتا دیتا تھا. تو ان لوگوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ پردے میں کہ ایک پردہ نشین کو ہمیں چیک کروانا ہے، تو ہم رسی باندھ کے آپ کے ہاتھ میں دیں گے. تو انہوں نے وہ پردے میں ایک بلی چھپا کر بلی کے ہاتھ میں سیدھے 2 پنجے ہاتھ کہلاتے نا، اس میں ایک ڈوری باندھ دی اور حکیم صاحب کے ہاتھ میں پکڑا دی. حکیم صاحب نے رسی پکڑی، بتائیے اس کو کیا مرض ہے حکیم صاحب. تو حکیم صاحب نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد فرمایا کہ اس کو چھچڑے کھلاؤ، اس کو بھوک لگی ہے. تو بلی اور چھچڑا دونوں کا چوری دامن کا ساتھ ہے. یعنی حکیم صاحب وہ نبض دیکھ کر ڈوری کے ساتھ پہچان گیا کہ یہ انسان نہیں، یہ بلی ہے. یہ چٹکلا بنایا ہے کسی نے، خدا جانے درست بھی ہے، صحیح بھی ہے، سچا بھی ہے، یا ایسے ہی چلائی ہے کسی نے. تو نباز بہرحال وہ نبض دیکھ کر یہ حکیم صاحبان یا حکیموں کی بھی مجلس ہے نا، ان کی نبازی ان کا مطلب یعنی کہ زیادہ فیلڈ ہے. ڈاکٹر کا فیلڈ نبازی ہے لیکن کم ہے، اتنا نہیں ہے. یہ لوگ تو الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں اور یہ ٹیسٹ کرو تو وہ ٹیسٹ کرو تو CT اسکین کرو. بھائی نوٹوں کی اتنی بڑی تھپیاں لے کر آؤ ہمارے پاس. حکیم یہ کام نہیں کرتا. حکیم قدرے سستا ہوتا ہے اور نبض دیکھ کر یہ الٹرا ساؤنڈ اور اس کے فیلڈ میں نہیں ہے. لیکن کئی حکیم جو ہے یہ ایلوپیتھک کو بھی لیتے ہیں، کبھی ہومیوپیتھک کو بھی المدد کہتے ہیں، تو بھی آ جا تو بھی آ جا، وہ یوں دکان چلاتے ہیں. سب سے ملے جلے ہوتے ہیں ڈاکٹر حکیم جو ہوتے ہیں. کئی حکیم میں نے کہ چلاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں. اچھا، اسی طرح اب یہ کہ ایک تو ڈاکٹر کا یہ کہ عورت سے بچنا جو ہے نا، عورت یہ تو سارا عورت ہے، وہ ٹھنڈی گرم تار جب ملے گی تو اسپارکنگ تو ہوگی، بلب تو روشن ہوگا. تو اب یہ کہ عورت کو چیک اپ کرتے وقت 112 بار سوچ لے، یا اگر ایک دم یعنی کہ گھبرا گیا ہے خوف خدا کی وجہ سے تو لکھ کر لگا دے کہ میں صرف مردوں کا علاج کروں گا. آپ پر واجب تو نہیں کہ عورت کا علاج کریں. آپ بولے میں دکھیاری انسانیت کی خدمت کروں گا، تو اپنے پیٹ کی بھی تو خدمت کر ہی رہے ہو نا یار. تو مردوں کے ذریعے دکھیاری انسانیت کی خدمت کریں، یعنی دکھیارے مسلمانوں کی آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں مردوں کے ذریعے. لیڈی ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے اپنے یہاں. پھر یہ عورتوں کو چیک اپ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے کہ آپ اگر عورتوں کو چیک کرنا چھوڑ دو گے تو ساری مریض آئیں دم توڑ دیں گی. جب دم توڑ دیں گی تو اپنے پھر اجازت علماء سے مانگیں گے کہ بھائی کوئی صورت ہے کہ اس کے بغیر سب مر رہی ہیں عورتیں، تو ہو سکتا ہے کوئی اجازت دے دیں ہمارے علماء. تو اجازت تو آلریڈی موجود ہے آپ کے پاس عورت کو دیکھنے کی، لیکن وہی ہے کہ شہوت ہوتی ہو تو آپ پر چھوڑنا واجب ہے عورت کو دیکھنا. نہیں چھوڑیں گے تو جس کو دیکھیں گے اس کے گناہ ہوں گے. آپ کو بد نگاہی کریں گے کہ بھئی نگاہوں کی حفاظت ممکن نہیں ہے، تو بد نگاہی کی وجہ سے آنکھوں میں آگ بھرے جانے قیامت کے روز، آنکھوں میں سلائیاں آگ کے پھیرے جانا، ان کی وعیدیں موجود ہیں قیامت کے روز آنکھوں سے بد نگاہی کرنے والے کے. پھر ہاتھ لگانا یہ بھی خطرناک ہے، شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا، چاہے عورت کو لگائے چاہے مرد کو لگائے چاہے مرد کو لگائے 100 سال کے. شہوت آتی ہے تو ہاتھ لگانا گناہ، ہاتھ نہ لگائے. دیکھنے سے شہوت آتی ہے تو دیکھے نہیں. یہاں تک کہ کسی دیوار کو دیکھ کر بھی شہوت چڑھتی ہے تو اس دیوار کو دیکھنا بھی حرام ہو جائے گا کہ شہوت علت یعنی سبب ہے، ریزن، کہ ناجائز شہوت نہیں آنی چاہیے. کسی چیز کو دیکھ کر آتی ہے تو اسے نظر کی حفاظت کرے جب تک اس کے بس میں ہے. تو یہ ڈاکٹر کے بس میں ہے کہ وہ اگر شہوت آتی تو عورت کا علاج نہ کرے، 2 پیسے کم کمائے. اللہ روزی دینے والا ہے اور مریضوں کا رخ آپ کی طرف کر دے گا مردوں کا. جیسے نائیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری مجبوری ہے داڑھی مونڈنی پڑتی ہے، آپ بورڈ لگا دو میں داڑھی نہیں مونڈتا، ایک مٹھی سے کم بھی نہیں کرتا، میں صرف بال بناؤں گا سر کے، یا ایک مٹھی سے زیادہ حصہ جو بالوں کا اس طرح کا میں خط بناؤں گا، اس طرح کا لکھ کے لگا دے. اللہ روزی دینے والا ہے. ایسے بعض ہیں نائی بھی ہیں جو پتا چلا کہ وہ داڑھی نہیں مونڈتے یا پیشہ بدل دیتے ہیں، اپنا کاروبار بدل دیتے ہیں. سبھی
میں بیٹھے بیٹھے حرام کو حلال تو نہیں کر سکتا نا، نہ حلال کو حرام کر سکتا ہوں، نہ مجھے کوئی آپ سے دشمنی ہے. تو آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، خیر خواہی کے تحت میں یہ مشورے عرض کر رہا ہوں. پھر یہ کہ دوسرے ہزار مسائل ہیں ڈاکٹروں کے تعلق سے، جیسے کہ وہ دوا کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ دوا لکھ کر دینی ہے. پھر اگر ہاسپٹل کے نیچے کوئی میڈیکل اسٹور ہے تو وہیں بھیجنا ہے کہ وہاں سے تمہیں لینی ہے، اسی کمپنی کی لینی ہے. حالانکہ دوسری کمپنی کی بھی دوا موافق ہے، اچھی ہے، لیکن وہ کمزور کمپنی کی بھی دوا دینی ہے. اب اس میں پھر وہ آٹیاں ہیں کہ اس سے اس کا کمیشن بندھا ہوا ہے کہ بھئی اتنی دوائیں تم لکھ کر دو تو تمہارا اتنا کمیشن. یہ حرام ہے، رشوت ہے. اچھا پھر اس کو پیسے اگر کمیشن نہیں دیتے تو کبھی اے سی دے دیتے ہیں، کبھی مینٹیننس کروا دیتے ہیں ہاسپٹل کی، کلینک کی یا مکان کی، یا کبھی یہ کہ باہر کا سفر کروا دیتے ہیں، اس کو ریٹرن ٹکٹ دے دیتے ہیں، کار دلا دیتے ہیں. جیسا ڈاکٹر اور جتنی دوائیں لکھ کر دے، تو اس وجہ سے دوائیں بھی مہنگی ہوتی ہیں. آپ کو دینے کے لیے رشوتیں، یہ جیب سے تھوڑی دیں گے رشوتیں، یہ مریضوں سے لوٹیں گے. جو دوا کا پڑتا ہے ان کو 10 روپے کا آتا ہے وہ 110 کی دیں گے. تو آپ کو بھی دینا ہے، ان کو ٹیکس بھی بھرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. جو ان کے نوکر چاکر ہیں ان کو دینا ہے، بجلی پیمنٹ کرنی ہے. دوا تو بہت سستی ہوتی ہے، میں اس فیلڈ سے وابستہ رہا ہوں کسی دور میں، نہایت سستی ہوتی ہے دوا. ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ میڈیکل اسٹوروں پر کی ترکیب ہوتی ہے سب، یعنی کہ بڑھ کر یہ مریض جو ہے نا بیچارہ دم توڑ دیتا ہے، وہ دوا نہیں ملتی اس کو. اتنی مہنگی ان لوگوں نے کر دی ہے. اچھا ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹری کا پیشہ انسانیت کی خدمت. حالانکہ بہت سے ڈاکٹر ایسے جو حیوانیت سے بدتر ان کی ذہنیت ہوتی ہے. سب کو تو میں کہہ نہیں رہا، میں جب بھی بولتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں سب کو نہیں کہہ رہا. خدا ترس ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں جو غریبوں کا مفت علاج کر دیتے ہیں، الحمدللہ ایسے بھی ہوتے ہیں. لیکن میں ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ لوٹ مار جس طرح عموماً ہر شعبے میں، اس شعبے میں بھی ہے، بہت لوٹ مار ہے. اب اسی میڈیکل اسٹور سے کیوں نہیں لیا تم نے؟ اسی سے لینا ہے. اس کی بھی ترکیب ہے کہ میڈیکل اسٹور سے اس کی کمیشن بندھی ہوئی ہے کہ مریض کو یہیں بھیجنا ہے، وہ فلاں میڈیکل اسٹور پر نہیں جانا، وہ اس پہ جانا، ادھر نقلی دوائیں ہوتی ہیں، ادھر صحیح ملتی ہے. اب یہ جھوٹ اگر بولا اس نے، اس کو خامخواہ ڈیگریڈ کیا کسی کو کہ ادھر نقلی دوائیں ملتی ہیں. نقلی دوائیں ملتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، ہمارا نقلی دوا تو بہت بنتی ہے، لیکن خامخواہ اس کو یعنی وہ نقلی دوائیں نہیں بیچتا یا ہمیں پتہ نہیں ہے پھر بھی کہنا کہ وہ نقلی دوائیں بیچ رہے ہیں تو جھوٹ ہے نا. کسی اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو ڈیگریڈ کرنا ہوا نا، بدنام کرنا ہوا، تہمت دھرنا ہوا اس پر، یہ الگ گناہ. پھر یہ کہ مختلف ٹیسٹ لکھ دینا اس کو، اور ان ٹیسٹوں کی اس کو حاجت نہیں ہے، اور لیبورٹری کا مخصوص نام بھی دینا کہ بھئی اس لیبورٹری کی رپورٹ ویلڈ ہے. یہ ان کیا بندھی ہوئی ہے کہ بھئی مجھ میں تو بھئی فلاں ڈاکٹر تو صاحب وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، یہ تو یار فلاں لیبورٹری کے بغیر کسی سے مطمئن نہیں ہے. مطمئن یہ نوٹوں سے ہے، کیا مطمئن نہیں ہے؟ پاگل ہو گیا ہے کہ ایک ہی لیبورٹری صحیح ہے جو سینکڑوں لیبورٹری کھولی ہیں، سب کیا بیچارے گھاس کاٹتے ہیں؟ مگر یہ بڑا ڈاکٹر ہے نا، تو اس لیے بولتا ہے کہ میں وہ فلاں بڑی لیبورٹری ہی کا بس رپورٹ میرے پاس آنا چاہیے. تو اس کی کمیشن کی ترکیب ہے اس کی، تو اس لیے وہ اسی لیبورٹری کو اوکے کرے گا. اگر کہیں کی لے گئے تو وہ نہیں لے گا. یہ شرارتیں باہر ملکوں میں بھی ہیں، جانے کا اتفاق ہوا ہے، ہم نے اپنے رپورٹ دیے، نہیں مانے انہوں نے، نہیں ہے ادھر سے کرو، اب مجبوری ہے، گوٹ پھنسی ہوئی ہے تو بھائی اوکے یس سر لو پیسے کرو رپورٹ. تو یوں بھی کرتے ہیں وہاں بھی، خامخواہ انہوں نے رپورٹیں بنانی ہے، خامخواہ ایکس رے کرنے. حالانکہ ایکس رے کرنے سے یہ وجود کو بظاہر نقصان نہیں پہنچتا، لیکن ان کی ایکسپائر ڈیٹ کم آتی ہے اعضاء کی، جس عضو کا یعنی یہ ریز جو ہوتی ہے نا ایکس رے کی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسانی زندگی کو کم کرتی ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ نقصان کرتے، بہت نقصان دہ. جب بھی تو ایکس رے کرنے والے جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں نا، یہ مخصوص وہ لباس پہنتے ہیں تاکہ ان کی ریز ان کے ان اعضاء کو نہ پہنچے. مریض کا بیڑا غرق کل ہوتا تو آج ہو جائے، ہمیں نقصان نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب جس کو ایکس رے کی ضرورت ہے کہ چلو یہ کم نقصان ہو رہا ہے اور بڑے نقصان سے بچانا ہے، تو ایکس رے کرنے کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا، وہ ٹھیک ہے کر لیا کہ یہ طریقہ علاج ہے.
کہ یوں تو تقریباً دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہی ہیں. تو یہ طریقہ علاج ہے ایکس رے کیا، لیکن اگر غلط ایکس رے کیا، اس کو ضرورت نہیں ہے. اچھا کیا ہوا، بلغم میں خون آ رہا ہے، حکیم صاحب کے پاس گئے تو بولے تمہارا بلغم خراب ہو گیا ہے اور گرمی لگ گئی ہے. اب وہ آپ کے پاس آ گیا تھا، جھوٹ بولتا ہے، خون ہے، مجھے ٹی بی کا شک ہے، ایکس رے کروا لو. اب وہ گھبرا گیا، کہاں سے کراؤں؟ وہ فلاں لیبورٹری، چلے جاؤ، یہ لو چٹھی، میرا نام لے لینا، چل جا. اب وہ 500 روپے ایکس رے کروا گیا، پھر بتایا ٹی بی نہیں ہے، تو بولا ماشاء اللہ مبارک ہو، آپ کا ایکس رے کلیئر آ گیا. تو حکیم پہلے سے ہی بولتا تھا کہ ٹی بی نہیں ہے، تمہارا بلغم پک گیا ہے، تو جو سرخی آ گئی ہے، تو یہ تھوڑا دیر لگتی ہے حکیم صاحب کو علاج کرتے ہوئے، دوائیں میں تھوڑا وقت لگتا ہے. تو اس لیے وہ بیچارہ گھبرا کے چلا گیا، تمہارے ہتھے مس گیا. 500 روپے یہ، 500 روپے کی دوائیں، اینٹی بائیوٹکس تم نے لکھ کر دی 1500 روپے کی، اور 3000 کے کھڈے میں غریب کو اتار دیا. اور ان دواؤں کے اپنے منفی اثرات، سائیڈ ایفیکٹس ہیں، وہ اپنے پھر وہ خطرناک. تو ایسا نہیں کرو. جو ایسا کرتا ہے میں اس کو بولتا ہوں دیکھو تم بھی بچ نہیں سکتے، بارگاہ خداوندی میں تم کو بھی حاضر ہونا پڑے گا. اگر تم نے مریضوں کو مس گائیڈ کیا، ان کی لا علمی کی وجہ سے ان کا ناجائز فائدہ اٹھایا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر اس طرح کی رقمیں تم نے بٹوری، تم نے مکان بنا لیے، چمکیلی کاریں اپنا لی، انسانیت کی خدمت اور خادم انسانیت بن کر تم نے بہت سارا کروڑوں روپے بینک بیلنس بن گیا. قہر خداوندی کا ایک تھپڑ پڑے گا، سارا اگلنا پڑے گا، سارا نکل جائے گا. اب بھی اسے سنبھل جاؤ، توبہ کرو، ایسا نہیں کرو. آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کرو. غریب ہے اس کو رعایت کرو، کسی کو مفت دے دو. ٹھیک ہے کھاتا پیتا ہے، اس سے پہلے عام نارمل آپ پیسے لو، چلو غریب سے ہی پیسے لے لو، لیکن جس دوا کی ضرورت ہے وہی دیں. 2 کمپنیاں ہیں، سیم فارمولا ہے، دونوں کمپنیاں مستند ہیں، فارمولا سیم ہے، ایک کی مہنگی ہے، ایک کی سستی ہے. یہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو سستی کی لکھ کر دو، مہنگی کی بیچارے کو مت لکھ کر. بھلے اربوں پتی، اس کو مہنگی کی مت لکھ دو، اس کو سستی والی لکھ دو. کیوں ایسا کرتے ہو؟ جب سستی والی لکھنا شروع کرو کہ مہنگی والی خود نیچے آ جائے گی کہ میری نہیں بک رہی، آپ تھوڑا بھائی قیمتوں میں کمی، تو عید کے موقع پر کمی، تو بھائی فلاں خوشی میں کمی، کچھ نہ کچھ اپنی وہ ترکیب بنا لے گا اور سستا کر دے گا. ایک تو مہنگائی نے کمر توڑ دی غریبوں کی، یا کھانے کو نہیں ملتا لیکن ڈاکٹروں کا پیٹ نہیں بھرتا، دوا والوں کا پیٹ نہیں بھرتا. بڑے اسپتال جاؤ یا گورنمنٹ کے اسپتال جاؤ تو ایک سے ایک ڈونیشن میں ان کے پاس انجیکشن آتے ہیں، ایک سے ایک دوائیں آتی ہیں، کھا پی جاتے ہیں. جن مریضوں کے لیے دیتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں. حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سب اگلنا پڑے گا. جب کہہ رہے خداوندی کے چماٹے پڑیں گے نا، تھپڑے پڑیں گے، تو سب نکالو گے. اب بھی سے بس سیٹ ہو جاؤ. کیا کیا غریبوں سے، یعنی کہ واقعی ڈونیشن دینے والی بڑی بڑی مطلب پارٹیاں ہوتی بیچاری، وہ ڈونیشن دیتی ہیں، کھا جاتے، غریبوں کو دیتے نہیں. بابا یہاں تک ہوتا ہے کہ یہ جب اسٹور سے بھی لینا ہوتا ہے تو یہ بھی تاکید ہوتی ہے کہ فلاں اسٹور سے لینا اور آ کر مجھے دکھانا، تاکہ یہ میں کنفرم کروں کہ یہی وہی ہے یا نہیں جو میں نے لکھ کر دیا ہے. اور اتنا عجیب و غریب حال ہے باپا کہ اس میں تو بعض کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں مختلف ملکوں میں جانے کا، تو باقاعدہ فیملیز کے ساتھ ٹور ہوتے ہیں، تو جناب اگر آپ کے یہاں گرمی ہو گئی تو فلاں کمپنی کا اے سی لگ جائے گا، تو یہ فیسلٹیز ہے، تو کبھی فرنیچر مل رہا ہے، تو کبھی مطلب وہ مکان کی ترکیب بن رہی ہے. اور یہاں تک ابھی میسیجز آئیں کہ بعض شہروں میں تو جو ناقص دوائیں استعمال ہوئیں، تو ابھی ایک شہر میں تو 106 افراد ہلاک ہوئے. اور یہاں تک بھی ہوا کہ بعض تو دوائیوں میں جب معلومات کیے تو یہ تک بتایا کہ وہ پرائیویٹ جو ان کے اپنے فارمولے ہوتے ہیں اس میں مطلب یہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اور وہ دوائیاں جو ہے وہ اس میں کوئی فارمولا نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ مطلب عام سا پانی اور عام سی لیکوڈ اور اس طرح کا استعمال کر کے اور یہ مہنگی دوائیاں بیچی جاتی ہیں، اور مریضوں کو اس بات پہ پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہی خریدنا ہے. یہ اپنے جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر بولتے ہیں ہم کو دکھاؤ، دوا دکھا کے جاؤ، یہ درست ہے، اس کی میں تائید کروں گا. اس لیے کہ وہ بعض اوقات میڈیکل اسٹور والے شرارت کرتے ہیں، جو دوا لکھ کر دی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ اب یہ کمپنی نے دوا بنانی بند کر دی ہے. اب اس نام سے کمپنی دوا بنا رہی ہے
یا بولیں گے کہ یہ اس کمپنی کی دوا تو ہے بہت مہنگی، آپ بولو تو یہ منگوا دیتے ہیں ہم آپ کو، یہ اتنے میں اور دونوں کا فارمولا سیم ہے اور ایک کی چیز ہے نا، کرتے ہیں نا، اور یہ گھٹیا دوا ٹکا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی دیانتدار ڈاکٹر اگر بولتا ہے کہ مجھے دکھا دو تو یہ درست ہے اپنی جگہ پر، صحیح ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہی دوا ہے کہ کہیں وہ آلے کا مالا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال ڈاکٹر ہو مریض ہو سب کو خوف خدا رکھنا چاہیے، میڈیکل اسٹور والوں کو بھی خوف خدا رکھنا چاہیے، دوا بنانے والی کمپنیوں کو بھی اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ ہم کو دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ہم پیسے کیا کریں گے، جتنا پیٹ ہے اتنا کھائیں گے، جتنا تن ہے اتنا ڈھانپیں گے، پیٹ میں ساری دیگ اونڈیل نہیں سکتے اور سارے تھان کے تھان بدن پہ لپیٹ نہیں سکتے، ہے نا، جتنی گنجائش ہے اتنا ہی ہم برتیں گے، استعمال کریں گے۔ تو اس لیے وہ مہربانی کر کے آپ صحیح معنوں میں امت کی خدمت کریں، آقا کی دکھیاری امت کی خدمت کریں۔ خدا کی قسم لوگ بہت دکھی ہیں، مریض ایسے دکھی ہیں، کینسر کے مریض، انجیکشن لگانے کے لیے پیسے نہیں، 80,000 کا انجیکشن، 1 لاکھ کا انجیکشن، 50,000 کا انجیکشن، کہاں سے لائے؟ پیٹ میں کھانے کے لیے نہیں ہے، تڑپتے ہیں، اور ڈونیشن میں انجیکشن آتے ہیں، وہ جو افسران ہوتے ہیں وہ بیچارے بد نصیب کھا پی جاتے ہیں، یوں مطلب صحیح ٹریٹمنٹ مریضوں کو نہیں ملتی اور وہ بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں یا ان کے مرض طول پکڑ جاتے ہیں اور بہت تکلیفیں ہیں۔ آپ ایسا نہیں کرو، کوئی سوچو، مل کر جو ڈاکٹروں کی بھی تنظیمیں بنی ہوتی ہیں، ان کی مطلب یعنی کہ ادارے بنے ہوتے ہیں، اگر میری باتیں سن لو تو آپ سر جوڑ کے بیٹھو اور یہ طے کر کے اٹھو کہ ہمیں غریبوں کی خدمت کرنی ہے، امت کی خدمت کرنی ہے، اور لوٹ مار بند۔ ساری کمپنیاں جو بھی آپ کو رعایات مراعات دیتی ہیں، کمیشن، سب یک مشت ختم کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری جو سمجھ میں آئے گا، ہماری ڈاکٹری جو بولے گی ہم وہ علاج کریں گے، نوٹیں جو بولیں گی وہ علاج نہیں کریں گے، کہ نوٹوں میں فساد ہے۔ آپ فیس لو، آپ دیکھنے کے 400 روپے لیتے ہو، آپ 500 لو، مگر مہربانی کر کے آپ ان کو دوا صحیح لکھ کر دو اور ان کو مشورہ درست دو، کہ غلط مشورہ دینا بھی حرام ہے، دوسرے معاملات میں بھی، ڈاکٹری دوسرے معاملات میں بھی غلط مشورہ حرام۔ کسی نے مشورہ مانگا تو واجب ہے کہ اس کو درست مشورہ دیا جائے۔ تو یہ تو بیچارہ اس نے اپنی جان آپ کے حوالے کر دی، اپنی باڈی حوالے کر دی کہ آپ چاہو تو مطلب تیرا دو، آپ چاہو تو ڈبو دو، اور آپ ان کو بیچاروں کو ڈبو رہے ہو اپنے چند سکوں کی خاطر، چند نوٹوں کی خاطر۔ تو میرے ڈاکٹر اسلامی بھائیو، جو ایسا کرتے ہو، سب نہیں کرتے، ہمارے مدنی ماحول کے ڈاکٹر تو ماشاءاللہ بہت سونے سونے ڈاکٹر میں نے دیکھے، بہت پیارے پیارے ڈاکٹر دیکھے جن کو بڑا ماشاءاللہ خوف خدا ہے، بڑا جذبہ ہے دین کا، مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب مدنی چینل ہے، ناظرین پتہ نہیں کہاں کہاں سن رہے ہوں گے، تو ان کے دلوں پر سب کو میں چوٹ لگانے کے لیے باتیں کرتا ہوں۔ میں یہ وہ باتیں کرتا ہوں جن کی ان کو تصدیق کرتے ہی بنے گی، یہ جائیں گے کہاں؟ باپا ہوں میں، بچ کر نہیں جائیں گے۔ الحمدللہ میری یہ باتیں جو میرے تجربے ہیں، میری تحقیق ہیں، اور آپ ہی لوگوں سے میں نے یہ باتیں سیکھی ہیں، پوچھ کے یہاں تک پہنچا ہوں، پھر یہ کہ آپ کو مدنی پھول دے رہا ہوں۔ ابھی تو بہت ساری خرابیاں آپ کے فیلڈ میں ہوں گی جو مجھ سے ابھی یا تو نسیان بھول گیا ہوں گا یا ابھی پوشیدہ ہوں گی، کہ یوں بھی ہوتا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے تو یوں بھی ہوتا ہے، ہر طرح سے مطلب یعنی کہ بربادیاں ہیں۔ تو مہربانی کر کے اپنے دل کو مدینہ آباد بنا دو، نوٹ آباد اور دولت آباد نہیں بناؤ، مدینہ آباد، عشق آباد، سرکار کی محبت آباد، مصطفیٰ آباد بنا دو اپنے دل کو۔ اچھا، تو جو ڈاکٹر صاحبان اس وقت مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں اور جن کے دل میں خوف خدا کی شمع روشن ہے اور میری باتوں سے اتفاق ہے، اپنی آخرت کا خوف ہے جن کو، اگر وہ توبہ کرتے ہوں اور آئندہ باز رہتے ہوں تو بھلے اپنا نام نہ بھی دینا چاہیں، تو جس طرح بھی آپ چاہیں آپ ہمارے مدنی چینل کو SMS کر دیں، میل کر دیں کہ ہم نہ یہ رشوت لیں گے کمپنیوں سے اور نہ میڈیکل اسٹوروں سے ہم کمیشن لیں گے، اور انشاءاللہ ہم وہی دوا لکھیں گے کہ جو مریض کی ضرورت ہے، اور اس میں بھی جو سستی دوا ہوگی اور واقعی اس سستی دوا سے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہوگی مریض کی، تو ہم وہ دوا لکھ کر دیں گے۔ یہ SMS آپ چلائیں تو اس سے دوسرے ڈاکٹروں کو بھی ترغیب ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत आज डॉक्टर्स इस्लामी भाई, हकीम इस्लामी भाइयों की तरबियत फरमा रहे हैं और उनकी मजालिस के इस्लामी भाई पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर ये मदनी मुज़ाकरा भी देख रहे हैं। ये मवाद जो अमीर अहले सुन्नत ने हमें आज अता फरमाया, अमीर अहले सुन्नत की शोरा आफाक तसनीफ़ गीबत की तबाहकारियाँ में सफ़हा नंबर 373 से ये मवाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तफसील के साथ मौजूद है। गीबत की तबाहकारियाँ सफ़ा नंबर 373 से इंशाअल्लाह अगर आप इसमें मुताला करेंगे तो डॉक्टरों के लिए रहनुमाई के लिए मदनी फूल हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने यह भी फरमाया किस तरह दवा की कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को रिश्वत वगैरह दी जाती है, उसके अहकाम क्या हैं, फिर रिश्वत किसे कहते हैं, ये भी इसमें मौजूद है। इसके बाद आगे और चलें तो रिश्वत की एक और सूरत जो डॉक्टर्स और कंपनीज वगैरह के दरमियान होती है, अगर कंपनी वाले डॉक्टर को तोहफा कह कर दें तो फिर क्या हुक्म होगा, ये सारी तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह बिलखुसूस डॉक्टर्स हकीम हमारे इस्लामी भाई इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिला हाजत टेस्ट या दवा लिख देना ख़यानत है, इसके मौजू पर अमीर अहले सुन्नत ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। तो बहुत सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह, ये गीबत की तबाहकारियाँ एक इंसाइक्लोपीडिया है, एक ऐसी किताब है कि जिसमें गीबत की तबाहकारियों के साथ साथ भी और भी बहुत सारे मौजूआत हैं। तो हर घर में ये किताब होनी चाहिए, घर वालों की भी ज़रूरत है और बहुत सारे शोबे वालों की ज़रूरत है। तो गीबत की तबाहकारियाँ किताब दावत इस्लामी के मकतबतुल मदीना से हासिल कीजिए या हमारी वेबसाइट दावत इस्लामी की जो है www.dawatislami.net, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस किताब को ज़रूर पढ़िए इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे उलूम, बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें नहीं पता, इंशाअल्लाह इस किताब को पढ़ने से हम सीख लेंगे और इंशाअल्लाह गुनाहों से बच पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। बापा डॉक्टर साहिबान जो है वो कहीं इन मानो कर कोई गलतफहमी में ना पड़े कि मैंने हकीमों के बारे में नरम गोशा इख्तियार किया और डॉक्टरों को डांट पिलाई, कोई ये शैतान वसवसा डालकर कहीं जिद में ना लाए। तो मैं ना डॉक्टर हूं ना हकीम हूं, यानी मैंने ना डॉक्टरी की है ना हिकमत की है, ठीक है। मैंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो बातें अर्ज की, हकीमों की खराबियां अगर आप पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा वो भी बयान करूंगा, ये ठाउ के नहीं है, तमाशे इनके भी बनते हैं, गड़बड़े ये भी करते हैं, लेकिन सब नहीं। तो इसलिए वो हर हकीम बुरा नहीं है, हर डॉक्टर बुरा नहीं है, हर हकीम अच्छा नहीं है, हर डॉक्टर अच्छा नहीं है। जानवरों के डॉक्टर भी तशरीफ फरमाए, ये फिर अलग अपने हिसाब किताब करते हैं, ये भी सब अच्छे नहीं होते। तो ये कि हर एक में बुराइयां घुस गई हैं, अफसोस तकरीबन में बुराइयां दाखिल हो गई हैं, गुनाह। तो ये सब उसी वक्त इसका सद्देबाब हो सकता है कि खौफ खुदा पैदा हो जाए, मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में खूब सफर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये सफाई हो जाएगी ज़हन की इंशाअल्लाह। मेरा नाम कैसर महमूद है, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन स्कूल सिस्टम। मैं तालीम के शोबे से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ। मुझे इस्लामी भाइयों ने ये बुक है कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल और जवाब, तो इसके बारे में उन्होंने ब्रीफ किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाअल्लाह एज ए प्रिंसिपल और एक मुसलमान होने की हैसियत से मैं कोशिश करूँगा कि अपने बच्चों को जो मेरे पास तालीम हासिल कर रहे हैं उनको ये जो अनजाने में या मालूम नहीं होता वालिदैन की तरफ से या जो साथीज़ा हैं उनकी तरफ से वो रहनुमाई नहीं मिली जो इन किताबों को पढ़ के हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, तो कोशिश इंशाअल्लाह होगी हमारी ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अनजाने में भी कोई ऐसा कुफ्रिया जो कलमा है वो ज़ुबान से ना निकालें। तो इंशाअल्लाह कि मैं कोशिश करूँगा अपने दारों में कि बच्चों को ये तालीम जो है वो दीजिए। मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने इदारे में, अपने मदरसे में और अपने वसातत से जितने भी मेरे जहाँ पर भी ताल्लुक़ है वहाँ पर इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस किताब को जो है वो नाफिज किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर इसके ऊपर इंशाअल्लाह अज़ीज़ काम किया जाएगा और जहाँ तक मुमकिन हो सका हम इस दीन की बेहतरी में काम करने के लिए जो है वो अपनी दावत इस्लामी के भाइयों के साथ भरपूर तावन भी करेंगे।
الحمدللہ مدنی چینل جب سے آیا ہے اس نے دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے. حقیقتاً مدنی چینل کہنے کو تو ایک چینل ہے لیکن یہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو انشاءاللہ عز و جل پوری دنیا میں اسلام کے ڈنکا بجانے میں انشاءاللہ اس میں کوئی ہمیں تأمل نہیں ہے یہ کہنے میں کہ انشاءاللہ مدنی چینل پوری دنیا میں اسلام کا ڈنکا بجائے گا. اور میرا خیال ہے کہ جس گھر میں مدنی چینل ہوگا نا وہ صرف چینل نہیں ہوگا بلکہ ایک اسلام کی بہار آ جائے گی اس گھر میں. اور جتنے بھی سامعین ہیں مدنی چینل کے میری سب سے یہ مدنی التجا کہ جہاں تک بھی ممکن ہو سکے گھر میں آفس میں ہاسٹل میں وہاں جو ہے مدنی چینل چلوانے کی اور زیادہ سے زیادہ دیکھنے اور دکھانے کی ترکیب بنائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی